بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمود احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل محمود احمد نیوز۔ دوستو آج 18 اکتوبر 2023 اور بدھ کا دن ہے۔ سب سے پہلے ہم یو ایس کاٹن سینڈ کی مارکیٹ کی بات کریں گے۔ یو ایس کاٹن سینڈ مارکیٹ آج مائنس میں اوپن ہوئی ہے اور فی الحال 82.96 پر ٹریڈ کر رہی ہے۔ اس کے بعد ہم آج پاکستان کاٹن جینرز ایسوسی ایشن نے آج 18 اکتوبر ہے تو اپنے فگرز شائع کیے ہیں، اس پہ بات کریں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ پاکستان کاٹن جینرز ایسوسی ایشن کے یہ فگرز آئندہ آنے والے دنوں میں مارکیٹ پر کیا اثر ڈالیں گے۔ پی سی جی اے رپورٹ کی بات کریں تو پی سی جی اے رپورٹ پاکستان کی مقامی کاٹن مارکیٹ پر زیادہ اثر انداز نہیں ہوگی اور فی الحال تیزی کے چانسز نظر نہیں آتے، کیونکہ ایک تو یو ایس کاٹن سینڈ مسلسل مندی کا شکار ہے جس کی وجہ اسرائیل اور فلسطین کی جنگ ہے۔ جیسے جیسے یہ جنگ بڑھے گی یا تیز ہوگی، اس میں بہت سے ممالک شامل ہوں گے اور اس سے پہلے روس اور یوکرین کی جنگ کی وجہ سے یورپ کی معیشت بھی کافی کمزور ہوئی ہے۔ اس جنگ کی وجہ نے دنیا میں شرح سود اور مہنگائی میں بے تحاشا اضافہ کیا ہے، اور اگر دیکھا جائے تو فلسطین اور اسرائیل کی یہ جنگ اگر بڑھتی ہے تو لازمی طور پر انٹرنیشنل مارکیٹ شدید دباؤ کا شکار ہوگی، جس کی وجہ سے تمام ممالک متاثر ہوں گے۔ اور اگر پاکستان کی بات کریں تو مہنگائی اور بے روزگاری نے تو پہلے ہی پاکستان کی قوت خرید کو کم کیا ہے، اور اگر ہم دوسرے نمبر پہ بات کریں تو انٹرنیشنل مارکیٹ کے مندے کی وجہ سے پاکستانی کاروباری طبقہ شدید متاثر ہوا ہے، اور اگر کہا جائے کہ شدید نقصان میں ہے تو یہ بات بھی غلط نہیں ہوگی۔ اس نقصان کا اثر ایک تو پیسے کا بہت بحران پیدا ہوا ہے اس نقصان کی وجہ سے، اور مقامی کاٹن سے متعلقہ افراد ایک چانس کی امید پر کام کر رہے ہیں جو کہ مزید ان کو پھنساتا جا رہا ہے۔ اور اگر ہم تیسرے نمبر پہ بات کریں تو موسم کا پاکستان کی مقامی کاٹن مارکیٹ پر کافی اثر انداز ہوا ہے۔ ایک تو ارلی فصل پاکستان میں آئی ہے 1 مہینہ، اور گرمیوں کے اثر کی وجہ سے جی او ٹی میں کافی فرق آیا ہے۔ اور اگر بات کریں بارشوں کی تو یہ کاٹن سیزن کا دوسرا بارشوں کا سپیل چل رہا ہے، اور ایک تیسرا سپیل بھی متوقع ہے جو 21 سے لے کر 23 تک پاکستان کے کاٹن بیلٹ خاص طور پر رحیم میر خان، بہاولپور اور راجن پور کے ریجن میں آئے گا، جو کہ کاٹن بیلٹ کے حوالے سے بہت مشہور ہے، اور یہ بھی آئندہ آنے والے دنوں میں کاٹن کی فصل کو کافی متاثر کرے گا۔ اور اگر ہم چوتھے نمبر پر بات کریں ڈالر کی تو ڈالر کی بات کریں تو ڈالر کسی بھی صورت مستحکم ہوتا ہوا نظر نہیں آتا، کیونکہ پاکستان کا سارا کاروبار ڈالر پر منحصر ہے، جس کی وجہ سے کاروباری حضرات ڈالر کے بڑھنے اور کم ہونے کی وجہ سے ایک تو کھل کر کام نہیں کر سکتے، اور جس کا مارکیٹ پر روزانہ کی بنیاد پر اس کے اتار چڑھاؤ کی وجہ سے اثر آتا ہے، اور اس سے روزانہ کی بنیاد پر پاکستان کے مقامی جیننگ سیکٹر اور ٹیکسٹائل سیکٹر کو روزانہ کی بنیاد پر ایک نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور اگر ہم بات کریں حکومت کی پالیسی کی تو ڈالر کو کم کرنے کے حوالے سے جو حکومتی پالیسی ہے اس نے تو کاروباری طبقے کو بالکل چکرا کر رکھ دیا ہے، کیونکہ روزانہ کی بنیاد پر حکومتی وزراء کی جو ایک سٹیٹمنٹ آتی ہے وہ بھی کاروبار پر کافی اثر انداز ہوتی ہے، اور حکومت کا یہ کہنا ہے کہ ڈالر 250 پر آ جائے گا۔ ایسی سٹیٹمنٹ سے نہ صرف کاروباری حضرات روزانہ کی بنیاد پر کام کرتے ہیں، تو اس حوالے سے ایسی سٹیٹمنٹ سے نہ وہ چیز کو سٹاک کر سکتے ہیں، نہ ڈیلی بیسس پہ اس کو فروخت کر سکتے ہیں، کیونکہ جو پاکستان میں اس وقت کاروبار کے حالات ہیں وہ آمنے سامنے اگر کاروبار کریں تو انٹرنیشنل مارکیٹ کی وجہ سے روزانہ کی بنیاد پر 2 سے 3 ریٹ بنتے ہیں، اور روزانہ کی بنیاد پر جیننگ سیکٹر اور ٹیکسٹائل سیکٹر کو ایک نقصان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اب ہم چھٹے نمبر پر اگر بات کریں تو ایک رہ سے کر امید ہی رہ جاتی ہے جس پر پاکستان کا جو کاروباری حضرات ہیں ایک امید پر کام کر رہے ہیں کہ کب ڈیمانڈ آئے اور اس میں تیزی آئے۔ امید کا مطلب صرف یہ ہے کہ کب چائنا یا کوئی دوسرا بڑا ملک انٹرنیشنل مارکیٹ میں اور تیزی بنے، تو اب صرف اس امید پر ہی کام ہوگا، اور آنے والے دنوں میں
تیزی جو آ سکتی ہے، اس کی فی الحال کسی کے پاس کوئی ریزن نہیں ہے کہ تیزی کب آئے گی اور کیوں آئے گی۔ فی الحال اس کی کوئی وجہ کسی کے سامنے فی الحال نظر نہیں آ رہی، لیکن اگر ہم بات کرتے ہیں آج کے فیکٹس اینڈ فگرز کی، تو فی الحال آئندہ آنے والے دنوں میں فی الحال کوئی ایسی تیزی نظر نہیں آتی۔ اگر رپورٹ کی بات کرتے ہیں تو ٹوٹل 59,96,086 بیلز کی پاکستان میں ٹوٹل 15 اکتوبر تک ارائیول ہوئی ہے۔ اور اگر بات کریں پنجاب کی تو 25,43,100 بیلز پنجاب میں ارائیول ہوئی ہے، اور 34,52,986 بیلز کی سندھ میں ٹوٹل ارائیول آئی ہے۔ اور اگر پریسنگ بیلز کی بات کرتے ہیں تو 23,93,239 بیلز اب تک پنجاب میں پریس ہو چکی ہیں، اور اگر سندھ کی بات کرتے ہیں تو 31,64,215 بیلز سندھ میں پریسنگ کی پوزیشن ہے۔ جو ایکسپورٹ ہوئی ہے وہ ٹوٹل بیلز 2,68,426 بیلز ایکسپورٹ ہوئی ہیں، جن میں 1,40,726 بیلز پنجاب کی اور 1,27,700 بیلز سندھ کی رہی ہیں جو ایکسپورٹ ہوئی ہیں۔ اب بات کرتے ہیں ٹیکسٹائل سیکٹر کو، تو ٹوٹل ٹیکسٹائل سیکٹر کو اب تک 49,92,923 بیلز جا چکی ہیں، جس میں سے 20,74,878 بیلز پنجاب کی طرف سے گئی ہیں، اور 29,18,045 بیلز اب تک سندھ کی طرف سے ٹیکسٹائل یونٹس کو جا چکی ہیں۔ اگر ٹوٹل بات کرتے ہیں سیل ہوا ہے جو مال ٹیکسٹائل یونٹ کو، تو 22,15,604 بیلز پنجاب نے اپنا سٹاک بیلز کا سیل آؤٹ کیا ہے ٹیکسٹائل کو، اور اگر اسی طرح ہم سندھ کی بات کرتے ہیں تو 30,45,745 بیلز سندھ نے ٹیکسٹائل یونٹس کو اپنی ٹوٹل سیل کی ہے۔ اب بات کرتے ہیں سٹاک کی، بیلز کی سٹاک کی بات کریں ہیں تو اس وقت 2,96,105 بیلز پورے پاکستان میں سٹاک ہیں، اور اگر سٹاک کی بات کرتے ہیں پنجاب میں تو اس وقت 1,77,635 بیلز پنجاب میں سٹاک ہیں، اور 1,18,470 بیلز سندھ میں سٹاک کی پوزیشن ہے۔ اگر ہم اس کو کمپیئر کریں پچھلے سال سے تو وہ ہم کمپیئر نہیں کر سکتے، کیونکہ بارشوں کی وجہ سے پچھلے سال 15 اکتوبر 2022 کو ڈیٹا کلیکٹ نہیں ہو سکا تھا، تو اس وجہ سے ہم پچھلے سال سے اس کو کمپیئر نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر اس سال کی بات کریں تو اس وقت تک جو ٹوٹل سندھ اور پنجاب میں کپاس جو فیکٹریوں میں سٹاک کی صورت میں موجود ہے وہ تقریباً 4,38,632 بیلز کی کپاس جو ہے وہ کاٹن فیکٹریوں میں اس وقت موجود ہے، جس میں 1,49,861 بیلز کی پھٹی پنجاب میں موجود ہے، اور 2,88,771 بیلز کی پھٹی اس وقت سندھ میں موجود ہے۔ تو یہ اوورآل دیکھیں تو یہ اوورآل رپورٹ کی پوزیشن ہے، اور اب تک 665 فیکٹریز چل رہی ہیں، اور جو ڈیٹا 15 دن کا اس وقت آیا ہے وہ تقریباً 9,70,804 بیلز کا ہمارے پاس اس وقت تک ڈیٹا آ چکا ہے۔